أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ربی زدنی علما. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے پہلے جز کو مکمل کیا، ہم نے پہلے سپارے کو مکمل کیا غور و فکر کے ساتھ اور تزکیہ کے ساتھ. کس نیت کے ساتھ؟ کہ اس لیے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ہم نے کسی کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھانی، ہم نے کوئی فتوے نہیں دینے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور قرآن کے ساتھ اور سنتوں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے. آج ہم خلاصہ کریں گے. ہم نے جو جز نمبر اپنا 1 مکمل کیا ہے، آج ہم پورے سپارے کا مختصر سا خلاصہ کریں گے. آیت نمبر 1 سے لے کے سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 تک کا. ہم سب سے پہلے رکوع دیکھیں گے، رکوع کا موضوع دیکھیں گے کہ اس کا ٹاپک کیا تھا، مرکزی خیال کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس میں کیا سیکھا تھا، اور ساتھ میں کچھ سوال ہوں گے جو کہ ہم نے اپنے آپ سے کرنے ہیں، اپنے دل سے کرنے ہیں انشاءاللہ. وہ آپ اپنی ایک چیک لسٹ بھی بنا سکتی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو. تو چلے ہم وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں، جو کہ کیا ہے کہ آج ہمارا سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 تک کا خلاصہ ہے. تو چلے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ. جب ہم نے اس کا آغاز کیا تھا تو ہم نے کیا جانا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ دس از اے ہارٹ اوپننگ سورہ. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سورۃ الفاتحہ افتتاح ہے، کھول دینے والی ہے. کسے؟ ہمارے دلوں کے بند دروازوں کو، ہماری عقل کے بند دروازوں کو. اور ہمیں کس کے ساتھ جوڑ دیتی ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. یہ مکی صورت ہے، قرآن کی پہلی صورت ہے، 7 آیات ہیں اس کی. سورۃ الفاتحہ میں بے شمار خزانے رکھے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. فاتحہ یعنی کہ فتح، کھولنے والی. اس کے صفاتی نام اور بھی جانے تھے ہم نے، کیونکہ عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ جس چیز کے جتنے نام ہوں گے وہ اتنی ہی اہم ہوتی ہے. جتنی بھی دفعہ ہم قرآن کو پڑھیں یا پڑھائیں گے، ہمارے احساسات مختلف ہوں گے. سورۃ الفاتحہ میں میرے اور میرے رب کا تعلق ہے. سورۃ الفاتحہ میں آپ کے اور آپ کے رب کا تعلق ہے. یہ اللہ اور بندے کے درمیان ڈائلاگ ہے. ہم دن میں 17 دفعہ اسے پڑھتے ہیں نماز میں. حدیث کا خلاصہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز مکمل یعنی کہ قبول ہی نہیں ہوتی. ہم نے تمام اس کے احادیث کے ریفرنس بھی ساتھ میں دیکھے تھے جب ہم نے مختصر تفسیر کے ساتھ سے دیکھا تھا، تو اس لیے تمام جتنے بھی وہ لیسنز ہیں انہیں ضرور سنیں. پھر ہم نے جانا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے کل کتنے حصے ہیں، یعنی کہ دعا کے آداب کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا. ہم نے الحمدللہ رب العالمین سے، اسماء الحسنی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات شروع کی تھی، اور ہمیں وہاں سے کیا پتہ چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ مصنف قرآن ہے، مسلسل رحمت کرنے والا ہے، تمام کائنات کا رب ہے، روز جزا کا مالک ہے. آیت نمبر 1 سے 3 میں ہم نے دعا کے آداب سیکھے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اسماء الحسنی سے بات شروع کی گئی تھی. پھر ہم نے جانا تھا
کہ استحقاق دعا کیا ہے، یعنی کہ دعا کا حق، اور دعا کا حق کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کا رشتہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ پھر آیت نمبر 6 اصل دعا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ پھر آیت نمبر 7 میں کیا دیکھا تھا کہ رہنمائی کی درخواست کی جا رہی تھی، وضاحت تھی اس دعا کی، صراط المستقیم کی وضاحت تھی، تعلق باللہ کیا ہے یہ ہم نے جانا تھا، اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ انسان کی 3 اقسام ہیں، یعنی کہ انعام یافتہ لوگ، اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرنے والے، سیدھے راستے پر آنے کے بعد بھٹکنے والے۔ پھر ہم نے تعلق باللہ کو دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کاموں کا آغاز ہوتا ہے، تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی مہربان ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کا پیغام کیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنی ہے، خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہمیں چلا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اس میں 286 آیات ہیں، اس کے 40 رکوع ہیں۔ اس سورت میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے گائے والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی تفصیل ہم کر چکے ہیں، جیسا کہ ہم نے جز 1 کا جو ہے وہ ریکیپ کر رہے ہیں، اس لیے ہم جز کے ساتھ آیات کا موضوع دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے ہدایت کی دعا مانگی تھی، صراط المستقیم کی دعا مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت رکھ دی، الف لام میم، حروف مقطعات، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ بحثیں نہ کرو، ہدایت چاہتے ہو تو بحثوں سے بچ جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو لو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا آگے بتایا، ہمارا سامنا کروایا 3 طرح کے گروہوں سے، ایک گروہ متقین کا گروہ، دوسرا گروہ کافروں کا گروہ، تیسرا گروہ منافقین کا گروہ۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں وہ گروہ جو متقین کا گروہ ہے، جو اس کتاب میں شک نہیں کرتے، اور یہ کتاب کس کو راہ دکھاتی ہے؟ یہ کتاب اسے راہ دکھاتی ہے جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، یعنی کہ قرآن و حدیث، اور پہلے نبیوں پر بھی اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ ایسے لوگ ہدایت پر ہیں، فلاح پا جانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں، جنہوں نے سنا اور ایمان لائے اور اطاعت کی۔ یعنی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ تقوی والے ہیں، ایمان بالغیب والے ہیں، اقامت صلاۃ والے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ والے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں اور آخرت پر یقین والے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 6 اور 7 میں ہم نے اس گروہ کی بات جانی تھی جو کافر ہیں۔ یہ آیت حکم نہیں بلکہ خبر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی متقین کو بتا دیا گیا کہ کفر کی کوئی دیوار نہیں ہوتی، جتنے مرضی خدا بنا لو، کفر کے راستوں میں دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس گروہ کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور ان کی کیا خصوصیات ہیں ناکام انسانوں کی؟ حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، کامیابی کی ساری خصوصیات کو اپنانے سے انکار کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا ہے کہ حصول علم کے ذرائع پر ان کے لیے پابندی لگ جاتی ہے، ان کے دل اور ان کے کانوں پر سٹیمپ لگ جاتی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور آخری انجام ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، سخت عذاب ہے، تھوڑا سا بھی عذاب نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 7 تک ہمارے لیے عمل کی بات کیا تھی کہ حق بات کو ہم نے
قبول کرنا ہے، خواہ بتانے والا کوئی بھی ہو۔ یہ چیز سامنے رکھنی ہے کہ کیا جو علم ہم لے رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کی روشنی میں ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔